یا اللہ صحبیات جیسا بنا دے، ایمان حیا تقوی سے دل سجا دے، ان کی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ علامہ شبلی کی تحقیق کے مطابق اس وقت کے عرب معاشرے میں عورت اپنے نکاح کا معاملہ خود طے کرنے کی مجاز تھیں، خواہ وہ بالغہ ہوں یا نابالغہ، بیوہ ہوں یا باکرہ۔ اس لیے سیدہ نے یہ اہم معاملہ فوری طور پر خود ہی پایۂ تکمیل تک پہنچانے کا عزم بالجزم کر لیا۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق سیدہ موصوفہ نے اپنی قابل اعتماد سہیلی نفیسہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے معلوم کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں بھیجا۔ نفیسہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ کچھ اس طرح ہے۔ نفیسہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم: میرے پاس رکھا ہی کیا ہے جو میں شادی کروں؟ نفیسہ: اس کا انتظام ہو گیا ہے، آپ کو ایسی جگہ شادی کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے جہاں جمال بھی ہے اور مال بھی، شرف بھی ہے اور قابلیت بھی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم: وہ کون ہے؟ نفیسہ بولی: وہ ہے میری قابل احترام سہیلی خدیجہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری ان سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ نفیسہ نے کہا: اسے آپ میرے اوپر چھوڑ دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یہ بات ہے تو میں تیار ہوں۔ ابن سعد کی مذکورہ بالا روایت کے ساتھ ساتھ ابن اسحاق کی وہ روایت جسے ابن ہشام نے نقل کیا ہے، صورتحال اور معاملے کی نوعیت اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قلبی کیفیت کو واضح کرنے کے لیے بڑی مفید اور مددگار ہے۔ اس روایت کے مطابق سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بات کی اور کہا: اے ابن ام، آپ سے میری رشتہ داری بھی ہے اور میں آپ کی امانت و صداقت، حسن خلق و شرافت نسبی اور اوصاف حمیدہ کی وجہ سے بھی چاہتی ہوں کہ آپ سے شادی کر لوں۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اس دور میں پردے کا رواج نہ تھا۔ عورتوں کا مردوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنا کوئی اخلاقی اور معاشرتی برائی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ باہمی رضامندی کے مراحل طے ہو جانے کے بعد سیدہ خدیجہ نے پیغام بھجوایا کہ فلاں وقت اپنے خاندان کے بزرگوں کو ساتھ لے کر نکاح کے لیے تشریف لے آئیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں اور بزرگوں رشتہ داروں کے ساتھ، جن میں ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، وقت مقررہ پر سیدہ خدیجہ کے مکان پر پہنچ گئے۔ سیدہ کی طرف سے ان کے چچا عمرو بن اسد نے ولایت کے فرائض انجام دیے۔ نکاح ابو طالب نے پڑھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں اکثر روایات کے مطابق 20 اونٹ اور بعض روایات کے مطابق 400 طلائی دینار اسی وقت ادا کیے۔ علامہ ابن عبد البر کا بیان ہے کہ شادی کی یہ تقریب شام کے سفر سے واپسی کے 2 ماہ 25 دن بعد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس تھی۔ ہمارے دور کے مایہ ناز محقق و مورخ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے علامہ زرقانی کی ایک روایت کی بنیاد پر شادی کے وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 28 سال بتائی ہے، اور اپنے اس دعوے کے ثبوت میں بہت سے عقلی، طبعی اور طبی دلائل بھی فراہم کیے ہیں، مگر یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ اہل علم اور ثقہ مورخین اور بالغ النظر سیرت نگار اسی بات پر متفق ہیں کہ شادی کے وقت سیدہ کی عمر 40 سال تھی۔ ابو طالب کا خطبہ نکاح۔ اس شادی کی تقریب کے موقع پر، جس میں تمام قابل ذکر رؤسائے مکہ اور سرداران قریش موجود تھے، حضرت ابو طالب نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ اس کے جواب میں ورقہ بن نوفل نے بھی جوابی کلمات کہے۔ ہم ان کے کچھ اقتباسات محمد رضا مصری کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب اپنے خطبے میں حمد و ثنا کے بعد فرماتے ہیں:
یہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ، جس کا عقل و شرافت اور فضل و شرف میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگرچہ وہ دولت مند نہیں، لیکن مال کا کیا ہے؟ وہ ایک ناپائیدار چیز اور ڈھلتا ہوا سایہ ہے۔ میرے اس بھتیجے نے اس کا جو رشتہ مجھ سے ہے اس سے آپ سب واقف ہیں، خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کا ارادہ کیا ہے، اور خدا کی قسم اس کے بعد وہ مستقبل میں عظیم خیر اور شان جلیل کا مالک ہوگا۔ حضرت ابو طالب کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے خطبہ دیتے ہوئے کہا، حمد ہے اس خدا کی جس نے ہم کو ان فضائل و مناقب کا مالک بنایا جس کا ذکر ابو طالب نے کیا۔ ہم ہی ہیں سرداران عرب اور قائدین عرب، اور ایسے ہی تم بھی ہو۔ کوئی قبیلہ بھی تمہارے فضل سے انکار اور کوئی شخص بھی تمہارے فخر و شرف کی تردید نہیں کر سکتا۔ ہم نے چاہا کہ تمہارے رشتہ شرف سے ہمیں بھی تعلق ہو، پس اے گروہ قریش گواہ رہو کہ میں نے خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ سے مہر پر کر دیا۔